إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في سورة غافر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله عز وجل في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی خواتین حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں
وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی ہیں جسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قریبی ساتھی قرار دیا، جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی صداقت کی گواہی آسمان نے دی اور جس کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئی۔ میری مراد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے سلسلے میں کہا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ والسابقون الاولون کا اولین اگر کوئی مصداق ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ کا خطاب کا اگر زیادہ کوئی مستحق ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کے سلسلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بهم، اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجح بهم، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہی عمر فاروق ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہا تھا ابو بکر کا ایک دن اور میری پوری زندگی، ابو بکر کا ایک دن وہ میری پوری زندگی سے بہتر ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا کیا کہنا، ان کی صداقت کی گواہی آسمان والے نے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی کو لے کر کے آئے اور جس نے سچائی کی گواہی دی۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے والذی جاء بالصدق سے مراد یہ لیا ہے، یہ بیان کیا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وصدق به سے مراد یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدیقیت کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ ابو بکر کے ایمان لانے کے واقعے کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انہوں نے اقرار کیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں۔ پیارے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبوت سے پہلے کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے اس طریقے سے دیکھا کہ ایسا چہرہ جو کبھی جھوٹ نہ بولتا تھا، جو امانت دار تھا، جو صادق تھا، جو امین تھا۔ اور انہوں نے جب نبوت کا اعلان کیا، غار حرا میں گئے، نبوت کا تاج ان کو پہنایا گیا۔ اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی کی یاد آئی، گئے اپنے ساتھی کے پاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے میرے ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے رسول بنایا ہے، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بات آتی ہے، نئی بات آتی ہے تو آدمی اس کی تصدیق کے لیے جھجکتا ہے، آدمی اس کی تصدیق کے لیے ڈرتا ہے، آدمی شش و پنج میں ہوتا ہے، آدمی جلدی سے اس کو قبول نہیں کرتا ہے، آدمی دلیلیں مانگتا ہے، معجزات کا مطالبہ کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، تم میری نبوت کا اقرار کرو۔ اللہ اکبر، یہاں بلا چوچرا، شش و پنج میں نہیں رہے، سوال نہیں کیا، دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، اور کیا کہا، چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ وہ چہرہ جو صداقت کا آئینہ ہے، اس چہرے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو وہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس کے بعد گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جب ابو بکر پر اسلام پیش کیا، میں نے جب عام لوگوں پر اسلام پیش کیا تو لوگوں نے شش و پنج کا اظہار کیا، لوگ تردد کے شکار ہوئے، لیکن ابو بکر پر جو ہی اسلام کو میں نے پیش کیا ابو بکر تردد کا شکار نہیں ہوئے، فوراً اسلام کو انہوں نے ایکسپٹ کیا، فوراً اسلام کو مان لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب یوں ہی نہیں مل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں معراج کا واقعہ ہوا، معراج کا واقعہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، ساتوں آسمان کا سیر کیا، آئے، اس کے بعد کفار مکہ سے کہا کہ میں معراج کا سفر پہ گیا تھا۔ کفار مکہ نے کیا کیا؟ تمسخر کیا، مذاق اڑایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کفار مکہ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ابو بکر کو گمراہ کیا جائے، اچھا موقع ہے ابو بکر کو اس کے دین سے پھیر دیا جائے کہ محمد کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے۔ ابو بکر کے پاس کفار مکہ آئے اور کہا تمہارا ساتھی یہ باتیں کر رہا ہے، تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں نے ایک رات میں پورے آسمان کا سفر میں نے طے کر لیا، یہاں سے میں مسجد اقصی گیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال نہیں کرتے کہ سفر کیسے طے ہوا، یہ سفر کتنے دن میں طے ہوا، سفر کی کیفیت کیا تھی، سوال نہیں کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر کی زبان پہ یہ جملے آتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کان قال فقد صدق، اگر نبی نے یہ بات کہی ہے، اگر محمد نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد نے یہ بات سچ کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کی صداقت کی، تو عرش والے نے ان کو لقب کیا دیا؟ صدیق کا لقب دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیں گے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ آج انسان دوست بناتا ہے، انسان ساتھی بناتا ہے، تو دوستی آج جو ہوتی ہے وہ آج فائدے کے بنیاد پر ہوتی ہے، مفاد ہے تو آدمی دوستی کو برقرار رکھتا ہے، دوستی کو قائم رکھتا ہے۔ جہاں مفاد ختم ہوا وہاں دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر دوستی تقوی اور دینداری کے بنیاد پر ہو تو یہ دوستی پائیدار ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کی دوستی کس طریقے سے تھی۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کا واقعہ دیکھیں، ایک ساتھی جو ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، ہر مشکل حالت پہ اپنے دوست کا ساتھ دیتا ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت تھا۔ ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی الصحبہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول۔ اسی بات کا انتظار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر۔ ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ساتھ جانے کے لیے۔ طے ہو گئی، معاملہ طے ہو گیا کہ کب نکلنا ہجرت کے لیے۔ رات کی تاریکی ہے، کفار مکہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ کفار مکہ کے نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں، اور یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ آج نبی کا خاتمہ کر دیں گے، اس کے ساتھی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ان لوگوں نے محاصرہ کیا۔ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، ابو بکر کو بچایا، اور ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلے غار ثور کی طرف۔ غار ثور کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اب دیکھیے ایک ساتھی کیسا ساتھی ہے، کیسا دوست ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں، ابو بکر سے پوچھ پڑتے ہیں ابو بکر کیا ماجرا ہے، کبھی آگے چل رہے ہو، کبھی دائیں چل رہے ہو، کبھی پیچھے چل رہے ہو، کبھی بائیں چل رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں دشمن آگے سے نہ حملہ کر دے، کہیں دشمن کا تیر آپ کو پیچھے سے نہ پالے، کہیں کوئی دائیں سے نہ حملہ کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے،
آپ کی جان کی فکر ہے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستی ایسی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے پاس پہنچے, غار ثور کے پاس پہنچے. اس کے بعد اپنے دوست سے کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی, سب سے پہلے میں غار میں داخل ہوتا ہوں اور غار کا جائزہ لیتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے, غار میں داخل ہوئے, غار کا جائزہ لیا, دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں. غار میں جو سوراخ تھے اپنے کپڑے سے سوراخ کو بند کر دیا. ایک سوراخ باقی رہا, ابو بکر نے اپنا پیر اس میں رکھ دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر بیٹھ گئے اور آپ اپنے پاؤں سے سوراخ کو دبا دیا. آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر کے سو گئے, آرام کرنے لگے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ دیا. اللہ اکبر. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گود میں سو رہے ہیں, ابو بکر کے گود میں آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ساتھی کو تکلیف ہو, ساتھی کو تکلیف ہو, ساتھی کو اٹھائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ موذی جانور کاٹتا ہے, جب انہیں درد محسوس ہوتا ہے, جب انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں. وہ قطرات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر ہوا کیا ہوا, رو کیوں رہے ہو؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے پیر پر, ابو بکر کے پیر پر لگایا, اس کے بعد شفا مل گئی. یہ دیکھیں اللہ اکبر کیسی محبت ہے. ادھر زہر پھیلتا جا رہا ہے, چہرے مبارک سرخ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے پاؤں کو ہٹا نہیں رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. کیا ہوا؟ غار میں ہے, دونوں ساتھی غار میں ہیں. آخر کار پتہ لگاتے لگاتے دشمن کفار پہنچ گئے, غار کے دہانے پر پہنچ گئے. ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو ان احدهم نظر الى قدمي لا بصرنا تحت قدمي. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص اگر اپنے پاؤں کے نیچے اگر دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما ظنك یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثهما. اے ابو بکر غم کرنے کی کیا بات ہے؟ اے ابو بکر جس کے ساتھ تیسرا ہو, جن دو کے ساتھ تیسرا ہو, اسے غم کرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. کہا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. ایک ساتھی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ ساتھی غم نہ کر, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ساتھی کو ایک طریقے سے تسلی اس طریقے سے دیکھ رہا ہے. تو دوست ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے, ایک دوسرے کا سپورٹ کرتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, دکھ میں, تکلیف میں, درد میں, خوشی میں ساتھ رہتا ہے, وہ ساتھ ہنستا ہے, ساتھ روتا ہے. یہ ایسا ساتھی. آج انسان سخاوت کا اظہار کرتا ہے, انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سخی ہوں, لیکن مال جب لٹانے کی بات آتی ہے, مال جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اپنی جیب کو ٹٹولتا ہے, وہ نظر اپنے بینک بیلنس کی طرف دوڑاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال خرچ کریں تو ہمارا پورا مال خرچ ہو جائے, ہم کنگال نہ بن جائیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو دیکھیں, غزوہ تبوک کا موقع ہے, گرمی کا موسم ہے, حرارت سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اتنا نہیں ہے, غزوہ تبوک کا موقع ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں مال کی کمی ہے, سارے لوگ یہ ہیں کہ مال کو جمع کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مال کو جمع کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت کر لے جاؤں گا, آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے تو میں آج ابو بکر سے سبقت کر لے جاؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر کے آتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنا آدھا مال لے کر کے آتے ہیں, آدھا گھر میں چھوڑ دیتے ہیں. ابو بکر عمر سے پوچھتے ہیں پہلے کہ عمر یہ بتاؤ کتنا مال لائے ہو؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آدھا مال لایا آدھا گھر میں چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر اپنے محبوب کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ما ابقیت اہلک یا ابو بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے، اپنے گھر والوں کے پاس کتنا مال تم نے چھوڑا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں. اس کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور جھجکتے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں ابقیت اہلی اللہ و رسولہ، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول کا نام چھوڑا ہے. اللہ اکبر. کچھ نہیں چھوڑا ہے. اللہ کے نبی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ گیا ہوں. یہ سارا اثاثہ ہمارا ہے، یہ سارا مال آپ کے پاس میرا رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں میری پڑی ہوئی. ہمارے فاروق جب یہ سنتے ہیں، ہمارے فاروق جب یہ دیکھتے ہیں، ہمارے فاروق کہتے ہیں اللہ اکبر. میں ابو بکر کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر سکتا، ابو بکر کے ساتھ میں ریس نہیں کر سکتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اپنی شہرت دیکھتا ہے، ٹی آر پی کے چکر میں ہوتا ہے، شہرت طلبی. اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس میں ویڈیوگرافی کرتا ہے، اپنے آپ کو سماج سیوک کہتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک سماج سیوک میں کہلاؤں، سماج میں میرا نام ہو، معاشرے میں میرا نام ہو. آپ ابو بکر کی سیرت کو پڑھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں، عمر فاروق کا جیسا کہ ان کا معمول تھا، رات میں گشت لگایا کرتے تھے، اس کے بعد مدد کیا کرتے تھے لوگوں کی. ایک دیکھا کہ ایک بڑھیا کا گھر ہے، ایک بڑھیا کا گھر، راستے میں ایک جھوپڑی ہے. اس کے بعد عمر فاروق چاہتے ہیں کہ جا کے بڑھیا کی مدد کرے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا کے گھر کھانا بھی پکا ہوا ہے، گھر میں بھی جھاڑو پوچھا لگا ہوا ہے، سب کچھ معاملہ سب ٹھیک ہے. عمر فاروق نے سوچا یہ کیسے ہو گیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کرتا کون ہے یہ سب. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے دن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہی حالت کہ پہلے سے سب کام ہو چکا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں رات میں چھپ کر کے دیکھتا ہوں کہ کون شخص ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے. عمر فاروق چھپ جاتے ہیں. آتے ہیں ابو بکر کپڑا ڈالے ہوئے سر پہ، دھیرے سے چپکے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں. گھر میں داخل ہونے کے بعد جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا بناتے ہیں، ان کی حالت دریافت کرتے ہیں، بڑھیا کی حالت دریافت کرتے ہیں، پھر وہ دھیرے سے نکل جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ نہیں پاتے، ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں. اس کے بعد جب دیکھتے ہیں آگے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو بکر ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ بیٹھتے ہیں اللہ اکبر، یہ دن کے خلیفہ ہیں اور رات میں لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسا شخص کہ راتوں کو لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور دن کو سلطنت سنبھال رہے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو کسی شہرت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شہرت طلبی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز سے بے نیاز ہے. کوئی شخص مجھے کیا کہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. آدمی جب آدمی کے اوپر مصیبت پڑتی ہے آدمی گھبرا جاتا ہے، مصیبت میں صبر نہیں کر پاتا ہے. آپ دیکھیں مصیبت میں صبر اور استقامت کس طریقے سے جم گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، آپ کا دھڑکن کام کرنا جب بند کر دیتا ہے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد صحابہ میں افراتفری کا ماحول ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دیکھ کر کے دیوانے ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جو جری قسم کے انسان ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ کر کے وہ تلوار نکالتے اور گھومنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ محمد وفات کر چکے میں ان کی گردن مار دوں گا. ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں افراتفری کا ماحول ہے صحابہ میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حجرہ عائشہ میں اپنی بیٹی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑے کو اتارتے ہیں، کپڑے کو ہٹاتے ہیں. کپڑے کو ہٹانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں بوسہ دیتے ہیں. بوسہ دینے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ زندہ میں بھی پاک تھے اور مردہ کی حالت میں بھی آپ پاک ہیں. اس کے بعد آپ نکلتے ہیں حجرے سے.
حجرے سے نکلنے کے بعد دیکھتے ہیں عمر فاروق ٹہل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں. اس کے بعد ممبر پر چڑھتے ہیں. کہتے ہیں الا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. اے وہ لوگوں سن لو، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے محمد گزر چکے ہیں، محمد وفات کر چکے ہیں. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. تو دیکھیں ابو بکر کی استقامت، دیکھیں ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں ابو بکر اس طریقے سے. آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حاضرین گرامی، آج ہمارے پاس جب مال آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. ہمارے اندر اس وقت تقوی ختم ہو جاتا ہے، پرہیزگاری ختم ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، اللہ اکبر، حلال و حرام میں کتنا فرق کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کچھ نہ کچھ لا کر کے روزانہ دیا کرتا تھا. ابو بکر کھانے سے پہلے پوچھتے تھے، کہتے تھے یہ کہاں سے لایا، کمائی کیسی ہے. اس کے بعد غلام بتاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید بھوکے تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے. غلام نے کچھ لا کر کے دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھے بغیر ایک لقمہ کھا لیا. غلام حیرت میں پڑ گیا، حیران ہو گیا کہ آج آقا نے کچھ پوچھا نہیں. آقا سے سوال کیا، آقا آپ نے آج کچھ پوچھا نہیں، آپ نے آج کچھ سوال نہیں کیا کہ میں نے کہاں سے یہ لایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کہاں سے اس کو لایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا جاتا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت کی تھی، ایک شخص کو چونا لگایا تھا، وہی شخص ملا، اس کے بعد یہ مال مجھے دیا، آپ کے پاس میں آپ کے پاس لے آیا اور آپ اسے کھا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سننا یہ تھا. خوف الہی کی وجہ سے چہرہ سرخ ہونے لگا، چہرہ لال ہونے لگا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو انگلیوں کو منہ میں ڈالا تاکہ جو کھایا ہے، جو لقمہ منہ میں گیا اس کو طے کر ڈالے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ گلا چھلنے لگتا ہے لیکن طے ہوتا نہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں. اس کے بعد انگلی ڈالنے کے بعد طے کر دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مال بھی حرام کا مال ہو اور اس سے جسم کی پرورش ہوئی ہو، آگ اس کے زیادہ مستحق ہے. یعنی وہ جسم آگ میں جلنے سے اس جسم کو کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. اس کے بعد ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں کیسے یہ گوارا کروں کہ میرے جسم میں حرام لقمہ ہو اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروں. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، یہ ان کا ایک تقویٰ ہے. یہ مال کے سلسلے میں آج ہم جو حریص رہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے مال آئے ہم ڈکار جائیں، ہم کھا جائیں، ہم گل کر جائیں، یہ ہمیں صحابہ کی سیرت سے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے بہت ساری چیزیں کو سیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لازم پکڑنے کی توفیق دے. آمین.